پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین و حضرات، یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ چاہیں تو آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد اسکرین پہ وہ نمبر بھی آ جائیں گے جس کے ذریعے سے آپ ہم سے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام ترتیب ہوتا ہے، کچھ میرے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، کچھ آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں اور پھر آپ میڈیا کے مختلف چینلز پہ ہر لمحے صورتحال جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نیا سینیریو آ رہا ہے. اخبارات جو ہیں سیاہ ہوتے ہیں اور ایک عام آدمی جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. لیکن اس سارے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک میوزیکل چیئر ہو رہی ہے اسلام آباد میں، لیکن عام آدمی کو کوئی نہیں پوچھ رہا. کسی نے اسمبلی میں یہ آواز نہیں اٹھائی کہ بجلی نہیں مل رہی ہے یا کتنی مہنگی ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پرائیویٹ سکولز کی فیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک عام آدمی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ہچکچا رہا ہے. کسی نے بے روزگاری کی طرف توجہ نہیں دی، کسی نے گیس کی طرف نہیں دی، کیونکہ گیس کی تو خیر منسٹر جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹمنٹ تو دیتے رہتے ہیں، لیکن تیل اور گیس کی منسٹری ایک ایسے منسٹر کے پاس ہے جو کہ خود ڈاکٹر ہیں اور اسپتال چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں. کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا کہ لوگوں کو اشیاء خور و نوش جو ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے. یہ سارے کنفیوژنز ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اس میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اب بھی رات میں کچھ لوگ جو صبح کی دہاڑی پہ آئیں گے نا، میں پوری یقین سے اور اپنے آبزروینس سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد میں کس کی حکومت رہے گی، کون اگلا پرائم منسٹر ہے، الیکشن کب ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہے. یہ ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں. اسٹوڈیو میں میں محترم شخصیات کو دعوت دیتا ہوں اور ان سے تبادلہ خیال کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر سارے سوالوں کے جوابات نہ بھی ملیں تو کم از کم ہماری سوچ کے زاویے جو ہیں، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ درست سمت کی طرف گامزن ہو جائے. خواتین و حضرات، میرے آج کے معزز مہمان نامور کالم نویس ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور خود ایک بہت اچھے اینکر پرسن ہیں، جناب آغا مسعود حسین صاحب. السلام علیکم آغا صاحب، اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. بلایا، بڑی مہربانی آپ کی. اصل وہ جو ابتدائیہ میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ ہو گیا، کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ عدلیہ، فوج اور حکومت میں ایک ٹرائنگل تناؤ ہے. کبھی کوئی یہاں سے بیان دیتا ہے، کبھی وزیر اعظم کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، کبھی فوج کی طرف سے آتا ہے کہ آپ نے بات ہی بڑی وہ چینی اخبار کو جو کہی تھی وہ بڑی غلط تھی، اس کے کانسیکوینسز بڑے خراب ہوں گے. یہ مطلب ایک تو کولڈ وار مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا اداروں کا، سیاستدانوں کا خود بھی، لیکن اس میں کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے آپ انجم بھائی جو آپ نے بات کہی نا، وہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بڑا بھرپور طریقے سے بڑے تفصیلی مطلب یہ کہ دریا کو کوسے میں سنا دیا. بات اصل یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے مطلب یہ کہ لڑائی کی جا رہی ہے. یہ اس کی کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ انہوں نے جمعے کے دن بھی پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم جمہوریت کے سلسلے میں قرارداد لا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ پیر کو وہ قرارداد منظور ہو گئی. آپ ایمانداری سے بتائیے جو ہمارے سننے والے ہیں، جمہوریت تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیے جمہوریت اگر کوئی ایشو ہو، جمہوریت کو خطرہ ہو، جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، لوگوں کے مفادات کا خطرہ ہے. لوگوں کو جو انہوں نے اپنا مطلب جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ لوگ جو اقتدار پرست لوگ ہیں جس طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں تو ان کو خطرہ ہے. اچھا، پھر پیپلز پارٹی کا سب سے جو افسوسناک پہلو وہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو اپنے آپ سے منسلک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی مطلب آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہر سیاسی پارٹی کا نہیں ہے. جب نواز شریف بھی حکومت میں تھے تو مطلب یہ کہ جب سویلین ہو تو جمہوریت ہے اور جب کوئی فوجی آ جائے تو ڈکٹیٹرشپ ہے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ آج جو پروگرام کر رہے ہیں ہم آج کے ایک انتہائی زرد آلودہ، خزاں آلودہ ماحول میں کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں. آپ نے خود نشاندہی کی کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہوشربا طریقے سے مہنگائی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بے روزگاری ہے، پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں جو ہے ماری پھر رہے ہیں، ان کو کوئی جاب دینے کو تیار نہیں ہے. یہ جو جس قسم کی قرارداد دیکھیے دراصل یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو ایک جھوٹ کے ایک حصار میں بند کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو، بھائی جمہوریت کو کیسے خطرہ ہے؟ آپ بتائیے، عدلیہ نے، فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ تقریباً 4 سال سے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ جمہوریت کو پٹری سے ہٹایا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو آج بھٹو صاحب بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور طریقے سے، حالانکہ بھٹو چہ نسبت خاک رب عالم پاک، کہاں یہ بھٹو صاحب اور کہاں یہ بھٹو صاحب کے پیر کے برابر بھی نہیں. اب یہ تاثر انہوں نے کوئی تقریباً 100 مرتبہ اپنے گزشتہ 4 سال میں کہا کہ فوج اور عدلیہ ہمارے ساتھ ہیں اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جیسی میمو گیٹ کا مسئلہ آیا،
جیسی NRO کا مسئلہ آیا اس کے بعد یہ کہ یہ بھڑک اٹھے. اچھا ان کو خبر کون شے دیتا ہے؟ یہ خود تو اتنے طاقتور ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قبروں کے پوجا وجا کرنے سے پیسے اسے لیتے ہیں. ان کو باقاعدہ آصف زرداری، کیونکہ آصف زرداری کا بہت بڑا اسٹیک ہے، 75 کروڑ ڈالر جو ہے نا وہ سوئس بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اینڈ دیٹ منی از اونڈ بائی آصف زرداری صاحب. تو ایک تو 75 کروڑ ڈالر کا مسئلہ ہے. دوسرا جب وہ میمو گیٹ کے بارے میں جو کمیشن بنا ہے، جس کمیشن کی تحقیقات ہو رہی ہے، جب اس کے اندر جب حقائق سن کر سامنے آئیں گے، جو آئیں گے، آپ یاد رکھیے گا، میں انجم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. تو قبل، جیسے اردو فارسی میں کہتے ہیں نا، قبل از مرگ واویلا، یعنی موت سے پہلے یہ اپنی واویلا کر رہے ہیں. اور کل ان کی جو تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی، ان کی تقریر ایسے لگتا ہے کہ الوداعی تقریر ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. پوری تقریر میں دیکھیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، پوری تقریر میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ عوام، آج میں انجم صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے، میں ہی لکھ رہا ہوں، سندھ کے صحافی جو ہے نا ان کی آواز زیادہ تر آگے نہیں جا رہی، کئی وجوہات ہیں. میں نے لکھا اور میں نے یہ بات کہی کہ 1.3 یعنی 13 لاکھ ہمارے سندھی بھائی 8 سندھ کے 8 اضلاع میں بارش کے جو سیلاب آیا تھا اس میں آج کھلے آسمان پہ رہ رہے ہیں. صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو جو یہ سندھ کارڈ کی بات کرتے ہیں، پہلے بیچارے سندھ کو تو سنبھال لیں کہ سندھ کے اندر کتنی محرومی ہے، کتنی محکومی ہے، کس طریقے سے یہ 13 لاکھ افراد جو بارش کے سیلاب سے متاثر تھے، اور کچھ 5 لاکھ پہلے سے جو سیلاب آیا تھا 2010 میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. جتنی بھی مدد آئی وہ سب جیبوں میں چلی گئی. بے نظیر سپورٹ پروگرام کے اندر 70% جو ہے نا لوگ اپنی جیب میں کرتے ہیں اور اپنے ہم نواؤں کو دیتے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے وہ لائن لگا کے آتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے شام آ جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں ملتا. آپ بالکل درست بات، میں تو میں ان کے خلاف نہیں ہوں، یہ زمینی حقائق جو ہے نا، ہم زمینی حقائق کی بات میں میرا ان سے میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں کون لوگ ہیں. یہ بتائیے، یہ میمو گیٹ ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یعنی بنظر غائر بھی دیکھیں اور ڈیپتھ میں بھی دیکھیں تو کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں جو ملوث جو بھی پارٹیز ہیں، کوئی پارٹی پورا سچ نہیں بول رہی ہے، سب آدھا سچ بول رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کہی نا، دیکھیے انجم رضوی صاحب، آپ کیونکہ بیرونی ممالک میں رہے، آپ لندن میں رہے، 30 سال آپ رہے، وہاں کی آپ کی تربیت ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی سچ جو ہے سامنے نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کیا آپ کے بھی دوست نیو یارک میں ہیں، وہ صحافی ہیں، میرے بھی دوست ہیں نیو یارک میں، شکاگو میں جو صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ ہوا ہے، یہ لکھا گیا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ڈکٹیشن کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں، وہاں کے پاکستانی جو ہیں، جو صحافت سے مطلب جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لفظ استعمال کرتے ہیں. ہائیسٹ اتھارٹی نے زبانی یہ کہا تھا کہ آپ اس کو لکھا ہے، اور اس کے جو خالق ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 100% جو لینگویج ہے وہ حسین حقانی کی ہے. مگر وہ آدمی جس کے نام سے لکھا جا رہا ہے، وہ خود بھی تو کون سا سچ، اس کی بھی ایک ڈوبیس سی پرسنالٹی. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس ڈوبیس پرسنالٹی کی بھی بات کریں گے. خواتین حضرات، آغا مسعود حسین صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.